ایک میچ ونر ہو جو آپ کو کنسسٹنٹلی بریک تھروز دے سکتا ہے. میں بمراہ کی بات کر رہی ہوں. It's not the first time that we've seen him with this kind of a performance. جو فائنل تھا اگینسٹ ساؤتھ افریقہ USA میں, جب ایک ٹائم پہ ساؤتھ افریقہ لگ رہا تھا کہ میچ لے کے جا رہا ہے, تو تب ان کو لایا گیا اور انہوں نے خلاف بھی اگر آپ کو وکٹ لی. وہ ایک ایسے بولر ہیں. دیکھیے یہ تو جو میں تو میل پلیئر سے میری بہت زیادہ انٹریکشن نہیں ہے, بٹ ان کے فیمیل پلیئرز کی خالی میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہاں پر بھی اتنی اویئرنیس ہے کہ ہر جو ٹاپ پلیئر ان کی ہوتی تھی انہوں نے اپنا پرسنل سائیکالوجسٹ ہائر کیا ہوتا تھا. بورڈ اچھا ان کو پے بھی کرتا ہے, نہ صرف آپ کے فزیکل جو ٹرینرز ہوتے ہیں, آپ کے فزیکل جو ٹرینرز ہوتے ہیں بہت پک اینڈ چوز کر کے ابھی کھیلنا شروع ہو گئے. ہر سیریز میں آپ کو نہیں نظر آتے ہیں بمراہ. ورلڈ کپس پہ ڈیفینیٹلی وہاں پر ہوتے ہیں. اور اسکل سیٹ جو ہے وہ جو حفیظ بھائی اکثر بات کرتے ہیں کہ پلیئر سیکھنا کتنا چاہتا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس اسکل سیٹ کتنا ڈفرینٹ ہے. ان کا یارکر نئے بال پہ کس طرح کا ہے, پرانے بال پہ کس طرح کا ہے, سلو باؤنسز ان کے پاس کیسے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ بیٹر کو ریڈ بہت زبردست کرتے ہیں. یہ وکٹ اکثر سیٹ اپ کرتے ہیں مڈل اوورز میں. جب یہ واپس آتے ہیں ان کو ایکچوئل اندازہ ہوتا ہے کہ اس پلیئر کی ریلیز شاٹ کہاں پر ہوگی, سو اس حساب سے وہ لینتھ اور لائن چوز کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں, آپ کا اسکل سیٹ بھی ہو, گیم اویئرنیس بھی ہو, آپ بیٹر کو بھی ریڈ کر سکتے ہو, مینٹلی آپ اسٹرانگ ہو. اور مینٹلی اسٹرانگ آپ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ مشکل سچویشنز میں بار بار آئیں اور وہاں سے ٹیم کو نکالیں. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ مشکل سچویشن میں بال ہاتھ میں رکھیں گے آپ کو پتا ہوگا میرے پاس اتنی سکسیس پیچھے ہے. سو آئی تھنک وہ ان کے پاس اتنی سکسیس ہے اور بار بار انہوں نے ڈیلیور کیا کہ اب وہ ایسی سچویشن ان کے لیے نارمل ہو گئی ہے. آپ نے کرکٹ انٹیلیکٹ کی بات کی, اس کی سچویشن میں بال ہاتھ میں آپ نے کرکٹ انٹیلیکٹ کی بات کی, اس کی بھی بڑی ڈفرنس 17-8 یہ باقی پلیئرز کے سکورز ہیں. میں پاکستان کا ذکر کروں گا اس لیے کیونکہ پاکستان میں ہم بیٹھے کچھ چیزیں نوٹس کی تھی. جیسے ایک بار صاحبزادہ فرحان کھیل رہا تھا, دوسری طرف نئے بیٹر آ رہے تھے اور بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ نان اسٹرائکر پہ ٹائم گزار رہا تھا. اس طرح ایک بار شاداب کے ساتھ ہوا کہ وہ 4 اوور تک نان اسٹرائکر پہ رہا, حالانکہ آن کریز وہ سینئر بیٹسمین تھا. یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ نوبڈی از ٹرائنگ ٹو میچ, اس میں انڈیویجول مائل سٹون کبھی بھی سامنے نہیں آئے. سنجو نے کبھی بھی ٹرائی نہیں کیا یا کوشش نہیں کی کہ میرا 100 میرے لیے سب کچھ ہے. فار ہیم ٹو ون دا گیم واز ایوری تھنگ. تو اس کا جو کھیلنے کا طریقہ تھا, کہیں پہ بھی ہمیں یہ لالچ نظر نہیں آئے کہ ہی از ٹرائنگ ٹو گیٹ ہز رنز ٹو گیٹ دیٹ مائل سٹون فار ہمسیلف. کیونکہ جو بگیسٹ مائل سٹون ہے جس کے لیے آپ ایز اے پلیئر کھیلتے ہیں وہ میچ کا جیتنا ہے اپنے ملک کے لیے. تو اگر آپ آج کے میچ کی اگر آپ اوور آل, ایک پہلے وہ اگریسر تھا, پھر اس نے اپنے آپ کو جو آپ نے بات کی کہ ان کو شاید پیغام آیا, انہوں نے اینکر کرنے کے لیے یا پورے میچ کو لے جانے کے لیے اپنا گارڈ بدلا اور اپنی تھوڑی سی گیم کو بدلا. جو باقی تمام پلیئرز تھے کسی نے بھی اس اپنے کاز کو نہیں بدلا اپنی ذات کے لیے. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں کوشش کروں کہ میں کسی طریقے سے آؤٹ شائن کر دوں سنجو سیمسن کو, بٹ دے پلیڈ فار اے کاز. تو یہ ایک انٹلیکچولی آنےسٹی ہونے کی بھی ایک بات اس پہ آتی ہے کہ ایز اے ٹیم, ناٹ ایز این 1, 2, 3 یا 5 انڈیویجولس, whole as a team you think, as a team you thinking for a cause and that cause is to win the game for your country. On each other, bowling unit جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے بمراہ, اور when they look at each other کہ بھئی یار ہم یہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, we are happy, یہ تھکا ہوا نہیں ہے, شارٹ سلیکشن اچھی ہے, کام کمپوز ہے, وہ شپ کو لیڈ کر رہا ہے. اگلا بیٹھ کے رائڈ ہی کرے گا نا, تو چل تیرا بلہ گھوم رہا ہے, مجھے تھوڑا ٹائم مل جائے گا, میرے بھی تھوڑے سے 2-4 گیند بلے میں آئیں گے, جب ضرورت آئے گی میں بھی شروع ہو جاؤں گا, تو کر رہا تو کرتا چلا جا. لیکن اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس, چھپنے والی چیزیں نہیں. یہ سب جب آپ جاتے ہیں گراؤنڈ کے اندر آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. اس میں کوئی ایسا نہیں کہ جناب کوئی سائنٹیفکلی کوئی تھیوری ہے جس کی وجہ سے آپ کو کرنا پڑے گا. اٹس اے سمپل گیم. ایک لے کے جا رہا ہے, لیڈ کر رہا ہے, بس اس کے ساتھ چلتے چلے جاؤ. میرا خیال ہے کہ جو کلدیپ کی آپ نے بات کی میں اسے صرف ایڈ کرتا ہوں, مجھے تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کی ٹیم, ان کی اوور آل کیپیسٹی جو ہے کہ وہ ایز اے فیلڈر اچھے نہیں ہیں, شاید اس لیے بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ یس از اے وکٹ ٹیکر ایز اے بالر, لیکن وہ جو فیلڈنگ کے اندر وہ نہیں دے پاتے. جو ہم اکثر بھی بہت سے ایسے پلیئرز ہیں پاکستان کے بھی کہ جن کی سلیکشن کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی فیلڈنگ ہے, کہ جب وہ کٹھے ایک ٹیم میں آتے ہیں مینیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک پرسنل گروتھ کی, اس میں کوئی ایسا نہیں کہ جناب کوئی سائنٹیفکلی کوئی تھیوری ہے جس کی وجہ سے آپ کو کرنا پڑے گا. اٹس اے سمپل گیم, گو اینڈ
ایک لے کے جا رہا ہے, لیڈ کر رہا ہے, بس اس کو اس کے ساتھ چلتے چلے جاؤ. میرا خیال ہے کہ جو کلدیپ کی آپ نے بات کی میں اسے صرف ایڈ کرتا ہوں, مجھے تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کی ٹیم ان کی اوور آل جو ہے کہ وہ ایز اے فیلڈر اچھے نہیں ہیں, شاید اس لیے بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ یس از اے وکٹ ٹیکر ایز اے بالر, لیکن وہ جو فیلڈنگ کے اندر وہ نہیں دے پاتے جو ہم اکثر کہ ہمارے بھی بہت سے ایسے پلیئرز ہیں کہ جو فیلڈنگ ایک جو چیز ہے وہاں پہ وہ ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے امپروو نہیں کیا. 2-3 بڑے گندے کیچ چھوڑے ہیں اس میں. اکثر کو کھلانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہی از اے ونڈرفل فیلڈر اینڈ ہی کین ایڈ ویلیو ایز اے بیٹسمین آلسو. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں سنجو سیمسن کے بارے میں کہ وہ اس کا جو رول ہے کس طرح وہ رنس کر رہا ہے. آج 90 اس نے کیا, وہ اپنی 100 کی طرف نہیں گیا, 100 کی طرف نہیں گیا. سم ٹائم یہ کرکٹ لاسٹ میچ میں بھی اس نے 30 آؤٹ کیا, 20 آؤٹ, لیکن اس نے وہ کم بالوں میں کیے. ابھیشیک شرما سے وہ جو پریشر تھا انیشیلی اس نے ٹائم لیا, بعد میں جا کے اس نے 50 کیا. آج ابھیشیک شرما جو اس کا جو نیچر ہے وہ 90 کا اسٹرائک ریٹ نہیں ہے, لیکن اس کا جو لوڈ ہے وہ سنجو سیمسن اٹھا رہے. سم ٹائم آپ نے اپنے کولیگز کی بھی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے اور ان کا لوڈ بھی اٹھانا. اگر آپ کے اننگ سے سم ٹائم آپ کا بالر اچھا نہیں کر رہا تو ایز بالر میں کوشش کروں گا کہ اپنا بھی اچھا اوور کروں اور اس کا بھی لوڈ اٹھاؤں. لوڈنگ یہ پاکستان ٹیم کرتی ہے جب آپس میں, کیونکہ دیکھیں نا سیکھنا پڑتا ہے نا آپ کو. تو میں تو بتا سکتا اگر میں ان کے ساتھ ہوتا, میں تو ان کے ساتھ نہیں ہوں, لیکن جب میں باتیں سنتا ہوں نا آپ چاروں کی, ایک تو میں نے کل سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ میں سے کسی کو بلایا جائے تو آپ ضرور جائیں, کیونکہ میرے لیے جتنی میری چھوٹی موٹی عقل ہے میں کہتا ہوں کہ جب اتنا کو پتا ہے تو میرے لیے جتنی میری نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک عجیب ہی فارمولا ہے, کیونکہ ہم سسٹم پہ نہیں جائیں گے, ہم سمپل کیوں نہیں رکھتے کاپی پیسٹ. دیکھیں آپ کل بھی یہی بات آپ نے کی اور میں نے کل بھی بات کی تھی کہ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا وہ اپنے کیریئر سے بہت سیٹسفائیڈ ہیں الحمدللہ. ہم سروسز دینا چاہتے ہیں, جاب نہیں کرنا چاہتے. میں تو کم از کم نہیں کرنا چاہتا وہ والی نوکری یا مجھے وہ کانٹریکٹ نہیں چاہیے جس سے مجھے صرف پیسے ملیں لیکن مجھ سے کام نہ لیا جائے. یہی چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ چاروں کے چاروں لوگ, آپ سنا سے میں نے ایک مرتبہ میں نے ریکویسٹ کی, میں نے سوچا کہ یار میں ان کو لے کے آؤں. He refused because he wanted to have authority, اور وہ میں ان کو دینا چاہتا تھا, لیکن کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کام کرنے کے لیے رول تو دیا جا رہا ہے, have authority, لیکن اتھارٹی نہیں دی جاتی ٹو برنگ دا ریفارمس. ہے کہ آپ جس رول کے لیے آئے ہیں, آپ جس رول کے لیے آئے ہیں اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے تمام اتھارٹیز فیسیلیٹیشنز آپ کو پرووائڈ کی جائیں. تو آپ کے پاس ایز ڈائریکٹر اور آپ کے پاس ایز ہیڈ کوچ اتھارٹی نہیں میرے پاس تھی, لیکن 2 ویکس کے بعد ختم ہو گئی. چلو 2 ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے مجھے بہت سی چیزیں ملی. میں نے جو فیصلے لیے آپ کے پاس اس کو پورا کر لیں دے. مجھے جو 2 ویک میں اتھارٹی ملی, اٹس ناٹ ٹاک ٹو لاف, اٹس جسٹ وانٹڈ ٹو کلیئر دیٹ کہ 2 ویک میں نے جو بھی فیصلے لیے آئی ایم فلی اکاؤنٹیبل. مجھ سے پوچھا جائے کہ جی آپ نے 2 ویک میں 5 چیزیں چینج کی تھی, کیوں کی تھی, آئی ایم دیئر ٹو آنسر اینی تھنگ. لیکن اگر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے موقع ہی نہ ملے اور اس کے ریزلٹس آنے کا انتظار نہ جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار ایڈمنسٹریشن ہے. اور 2 ویک میں تو آپ کے 2 دن تو نیوزی لینڈ سفر میں نکل گئے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس 2 ویک میں جو بھی کیا میں اس کا ذمہ دار ہوں. اس کے بعد میں نے ایک آپریشن حل کیا کہ مجھے جو رول دیا گیا تھا وہاں پہ جا کے میں نے صرف اس کی پروسیڈنگ کرنی تھی, لیکن جو فل اتھارٹی تھی وہ 2 ویک کے بعد ختم کر دی. آپ کی تھی اتھارٹی, آپ کی تھی. یہ تو 2 ہفتے چل گیا. میں پاکستان ٹیم کا وائس کیپٹن بنا, اناؤنس ہوا, ہوٹل میں مبارک دی, لفٹ تو تھلے آیا تھے وائس کپتانی تو تھلے آیا. ایک لفٹ اوپر سے نیچے کتنی دیر لگتی ہے. سے آنا چاہیے. ایک اور میرا دل میں بس ایک لطیفہ نہیں قصہ ہے. بالکل بالکل. ایک لڑکا سلیکٹ ہو گیا, وہ بیچارہ گاؤں سے لاہور آیا شہر میں, کرکٹ کھیلی, سنڈے تھے آ رہے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں اس طرح نہیں ملتی.